Assalamu alaikum dear students and dear viewers. Today's video is meant for 11th class education students and our topic is need and importance of pre-primary education. हम अपनी टेक्स्ट बुक का चौथा यूनिट पढ़ रहे हैं जिसको हमने स्टार्ट किया है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया और इसका जो पहला टॉपिक था मीनिंग ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन या नर्सरी एजुकेशन वो एजुकेशन या प्री स्कूल एजुकेशन भी हम इसको कह सकते हैं यानी बिफोर एडमिटिंग इन देम इनटू प्राइमरी स्कूल यानी बच्चों को प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करने से पहले जो उनको एजुकेशन दी जाती है यानी पहले 5 या 6 साल को 6 साल में तो उसको हम प्री प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं जो या अकॉर्डिंग टू गांधी जी मैंने कहा था कि रियल एजुकेशन जो है बच्चे की इट बिगिनस फ्रॉम द कंसेप्शन एज द मदर बिगिनस टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड यानी प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल बर्थ से पहले और बच्चे की बर्थ के बाद डियर स्टूडेंट्स पहले जो 5-6 साल होते हैं यानी प्राइमरी स्कूलिंग से पहले जो भी एजुकेशन बच्चों को मिलती है उसको प्री प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं. तो आज हम देखेंगे इसकी नीड एंड इम्पॉर्टेंस. डियर स्टूडेंट्स कोठारी कमीशन जो है वो कहता है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है इट इज़ ऑफ ए ग्रेट सिग्निफिकेंस टू द जहाँ तक फिज़िकल इमोशनल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड जो है इज़ कंसर्नड स्पेशली दोज जो अनसेटिस्फैक्ट्री होम बैकग्राउंड से आते हैं जिनकी घरों की कंडीशन ठीक नहीं होती है और जो ये प्री स्कूल ईयर्स होती हैं यानी पहले 5 या 6 साल ये बहुत ही क्रूशल होते हैं बच्चे के लिए उसके फ्यूचर के लिए उसकी सक्सेस के लिए. माय डियर स्टूडेंट्स ये कोठारी कमीशन कहता है. अब हम देखेंगे इसकी इम्पोर्टेंस नीड एंड इम्पोर्टेंस के लिए कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आएगा ये हमारे लिए ज़रूरी कितना है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है प्री प्राइमरी एजुकेशन की. नंबर फर्स्ट जो है दैट इज़ फिज़िकल डेवलपमेंट. डियर स्टूडेंट्स ये डिस्कवर किया गया है कि दैट फिज़िकल डिफॉर्मिटीज़ एंड एब्नॉर्मेलिटीज़ दियर ओरिजिन इन टू इन्फेंसी पीरियड. जो बच्चे जो होते हैं छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनमें जो एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं एबनॉर्मेलिटीज़ या कुछ बच्चे शेडी या डर्टी होम्स में रहते हैं कुछ वो हाउसेस होते हैं दे विच आर नॉट वेल वेंटिलेटेड. मैनी ऑफ dear students many of us live in slums and drink from the same tanks which are used by animals वगैरह जो जिसमें यहाँ बाहर देखेंगे हमारे स्टेट से बाहर जो पिग्स जिन टैंक से पानी पीते हैं या एनिमल्स जिन टैंक से पानी पीते हैं उन्हीं टैंक से हम पानी पीते हैं या बच्चे पानी पीते हैं. कुछ लोगों की हालत ऐसी होती है कुछ गरीब लोग जो जिनको मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में भी पता नहीं होता है अपने हेल्थ और हाइजीन के बारे में भी पता नहीं होता है. तो मेडिकल चेकअप क्या है इसकी प्रॉपर केयर क्या है यानी फ़िज़िकल हेल्थ क्या है इसके बारे में पता नहीं होता है क्योंकि वो डार्कनेस में होते हैं वो गरीब घरों से होते हैं उनके घरों की हालत अच्छी नहीं होती है. तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारे ये जो प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं तो डियर स्टूडेंट ताकि उनको उनकी प्रॉपरली केयर हो उन बच्चों की उनका चेकअप हो अच्छी तरह से फ्रॉम 3 से 6 साल तक जो उनकी प्री स्कूलिंग एज होती हैं. यानी हम यूँ कहेंगे कि प्री प्राइमरी स्कूल टेक केयर ऑफ फिजिकल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन. दे इंश्योर फ्रेश एयर बैलेंस्ड डाइट हाइजीनिक हैबिट्स मस्कुलर कोऑर्डिनेशन थ्रू प्ले एक्टिविटीज़ यानी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं. म्यूज़िक सिखाया जाता है डांस सिखाया जाता है बहुत सारी एक्सरसाइजेस की जाती है उनसे बच्चे की जो फिज़िकल डेवलपमेंट होती है माय डियर स्टूडेंट्स. इसके बाद नंबर सेकंड जो है दैट इज़ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. डियर स्टूडेंट्स प्री प्राइमरी एजुकेशन या प्री स्कूल एजुकेशन it has significant intellectual value also
and it provides the opportunities for proper development of potentialities. बच्चे की some of dear students is it sharpens imagination, it enhances thinking and reasoning. thinking اور reasoning develop ہوتی ہے. judgment of power, it widens the judgment of power, my dear, power of judgment جس کو ہم کہتے ہیں. اس کی mentality جو ہوتی ہے بچے کی وہ ڈیولپ ہوتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, نئے نئے آئیڈیاز ڈیولپ ہوتے ہیں, فارم ہوتے ہیں, کنسیپٹس, تھاٹس, اور اٹ آلسو پرووائڈز اپرچونیٹیز فار سیلف ایکسپریشن. یعنی بچے اپنے آپ کو سیلف ایکسپریس کرتے ہیں, ان کو موقع دیا جاتا ہے سیلف ایکسپریشن کا, ان کو فری انوائرمنٹ ملتا ہے وہاں پہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, تو پری پرائمری اسکولز ول ٹیک دا چائلڈ اوے فرام دا انوائرمنٹ. یعنی جو جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹ کورلز, یعنی یتھ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ أسۍ وَنان لۄکٕٹۍ شُرۍ چھِ آسان جن کو یِم نہٕ پری پرائمری اسکول منٛز چھِ آسان کینٛہہ, وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جھگڑے کرتے ہیں, کورلز کرتے ہیں اور ابیوزنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کو, اور اس گندے ماحول سے دور لے جاتے ہیں, اور بیڈ فرینڈز جو ان کے ہوتے ہیں, یا کچھ بچے لونلینس فیل کرتے ہیں, اس سے دور یہ چیزیں ان چیزوں سے دور لے جاتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں پری پرائمری اسکولز. جو بچے پری پرائمری اسکولز میں ہوتے ہیں تو اس چیز کے لیے پری پرائمری اسکولز بہت ضروری ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. اور وہاں پہ کیا ہے, اٹ از جو پری پرائمری اسکولز ہیں, پری پرائمری ایجوکیشن, اٹ از بیسڈ آن دا پلے وے اسپرٹ, اینڈ ہینس چلڈرن جو ہوتے ہیں دے لرن افیکٹولی وین دے پرفارم ویریس ایکٹیویٹیز. جب وہ بہت ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں ان اسکولز میں تو بہت سارا کچھ وہ سیکھتے ہیں. تو یوں کہیں گے ہم ان کا مینٹل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. نمبر تھرڈ, دیٹ از ایموشنل ڈیولپمنٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, پری پرائمری ایجوکیشن یا پری اسکول ایجوکیشن جو ہے اٹ ہیلپز ان ڈیولپنگ ایموشنل میچورٹی بائی گائیڈنگ دا چائلڈ ٹو ایکسپریس ہمسیلف, ٹو انڈرسٹینڈ, ٹو ایکسیپٹ اینڈ ٹو کنٹرول ہز فیلنگس. یہ بچہ یہاں پہ کیا سیکھتا ہے, اپنی فیلنگس کو کنٹرول کرنا, اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے, انڈرسٹینڈ کرتا ہے, ایکسیپٹ کرتا ہے بہت ساری چیزیں. اور یہ پری اسکولنگ اٹ آلسو ہیلپز ان ڈیولپنگ لو, سیکیورٹی, انڈرسٹینڈنگ, سمپیتھی. یعنی مورل ویلیوز سیکھتا ہے بچہ. سمپیتھی کیا ہے, لو کیا ہے, یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے بچوں میں پری پرائمری اسکولز میں یا پری ایجوکیشن کے ذریعے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اور جو شائنیس ہوتی ہے بچوں میں, نروسنیس ہوتی ہے, موڈینیس ہوتی ہے, یا اوور سینسٹیونیس ہوتی ہے, یا کچھ بچے ایگریسو ہوتے ہیں, یہ چیزیں اوور کم ہوتے ہیں, یہ چیزیں دور ہوتے ہیں بچوں سے یا ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک اور امپورٹنس ہے ہماری پری پرائمری ایجوکیشن کی, یعنی ایموشنل ڈیولپمنٹ. نمبر فورتھ جو ہے دیٹ از سوشل اینڈ مورل ڈیولپمنٹ. پری پرائمری ایجوکیشن has tremendous social value, my dear students. It develops a spirit of cooperation, dear students. It develops quality of obedience, self confidence develop ہوتا ہے بچوں میں. کوپریشن کیا ہے, یہ ڈیولپ ہوتا ہے بچوں میں. فیلو فیلنگ کیا ہے, سمپیتھی, آنیسٹی, ٹروتھفلنس, یہ جو مورل ویلیوز ہیں یا ہم کہیں گے ہیومن کوالٹیز ہیں, سمپیتھی ہے, فیلو فیلنگ ہے, آنیسٹی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ بچوں میں ڈیولپ ہوتے ہیں, یہ بچے سیکھتے ہیں, اور بچے پلیجر فیل کرتے ہیں, اینڈ ان کی مورل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ان کے مورل ویلیوز ان میں ڈیولپ ہوتے ہیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو یہ بھی ایک اور امپورٹنس ہے پری پرائمری ایجوکیشن کی یا پری اسکولنگ کی. نمبر نیکسٹ از ہیلپ فل فار ورکنگ مدرس. یہ جو پری پرائمری اسکولز ہیں دے آر ہیلپ فل فار ورکنگ مدرس. جہاں تک جب ہم غریب لوگوں کی بات کریں گے, جو بیچارے نیڈی پیپل ہوتے ہیں, غریب پیپل ہوتے ہیں, ان کی لیڈیز جو ہوتے ہیں, عورتیں ہوتی ہیں, بچوں کی مائیں ہوتے ہیں, وہ ان بچوں کی جو غریب بچے ہوتے ہیں ان کی مدرس کام کو جاتی ہیں, تو ان کے بچے کو کیئر, ان کو اچھی طرح سے کیئر نہیں ملتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے پری پرائمری اسکولز. تو پری پرائمری اسکولز ہیلپ کرتے ہیں ان مدرس کو جو بیچارے ورک پر ہوتے ہیں, فیکٹریز میں کام کرتے ہیں, یا آفسز میں کام کرتے ہیں, اسکولز میں کام کرتے ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام کرتے ہیں. تو پری اسکولنگ انسٹیٹیوشن جو ہے دے آر نیڈیڈ
ٹو ٹیک کیئر آف دیئر چلڈرن. سرجنٹ کمیشن جو ہے وہ کہتا ہے اٹ از دا ڈیوٹی آف دا اسٹیٹ ٹو کم ٹو دا ریسکیو فار دا سیک آف بوتھ آف اٹس future citizens and of those that bear them by providing bright, well equipped and well stocked nursery schools where the children can be properly looked after while their mothers are at work. جن اسٹوڈنٹس کی, جن بچوں کی مدرس کام پہ ہوتی ہیں ڈفرینٹ فیکٹریز میں یا کچھ اور ڈپارٹمنٹس میں, ان کے لیے ضروری ہے, یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ پری پرائمری اسکولز کھولیں, ان میں ان بچوں کو پراپرلی کیئر کریں ڈیئر اسٹوڈنٹس, تاکہ وہ بچے پراپرلی کیئر ہوں, پراپرلی لکڈ آفٹر ہو, جن بچوں کی مدرس کام پہ ہوتی ہیں دن کو ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو یہ ایک اور امپورٹنس ہے, دے آر ہیلپ فل فار ورکنگ مدرس دیز پری پرائمری اسکولس. اس کے بعد نمبر نیکسٹ ہے انسوٹیبل ہوم کنڈیشنز. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, موسٹ آف دا پری اسکول چلڈرن جو ہے دے لیو ان ایڈورس اینڈ انسٹیبل ہوم کنڈیشنز. فار ایگزامپل ان سلمز, ڈاک اینڈ ڈنگی ہاؤسز, دے آر, یہاں غریب لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس اتنے اچھے ہاؤسز نہیں ہوتے ہیں, وہ ایڈورس ماحول میں رہتے ہیں. دے آر لٹل فیڈ اینڈ لٹل کیریڈ فار دا پور چائلڈ ڈز ناٹ نو ایون اے فیو جنرل رولز آف ہیلتھ اینڈ پرسنل ہائیجین اور سینیٹیشن. ان کو ہیلتھ اور ہائیجین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. جو غریب بچے ہوتے ہیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, تو وہ اس ماحول میں نہیں رہتے ہیں, تو دے آر ان ڈائر نیڈ فار دا اسٹیبلشمنٹ آف گڈ پری پرائمری اسکولز ان آرڈر ٹو میٹ دا نیڈس, تاکہ وہ ضروریات یعنی ضروریات زندگی, تاکہ بچوں کو اچھی طرح سے کیئر ملے, ان کی ہیلتھ اور ہائیجین کا خیال رہے, ان کی ہیلتھ اور ہائیجین کے بارے میں ان کو پتہ چلے, ان کے رولز کے بارے میں پتہ چلے. اس کے لیے پری پرائمری اسکولز بہت ضروری ہیں. نمبر نیکسٹ از انہیپی ہومز. ڈیئر اسٹوڈنٹ, جو بچے, میں یوں کہوں گا کہ لو اینڈ سیکورٹی, یہ دو چیزیں ہیں, دے آر دا موسٹ امپارٹنٹ ویٹامنس فار دا چائلڈ. سب سے بہت ہی اہم ویٹامن جو ہے بچے کے لیے وہ ہے لو اینڈ سیکورٹی. جو بچہ فیل کرے گا کہ ہی از ناٹ لوڈ اور ونس اے سینس آف انسیکیورٹی, یا اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرے گا کوئی بچہ, یا یہ فیل کرے گا ہی از ناٹ لاؤڈ, دین اس کے مینٹل گروتھ پر ڈائریکٹ ایفیکٹ پڑتا ہے, اس کا برا اثر پڑتا ہے, وہ اس کی مینٹیلٹی پہ اثر پڑتا ہے, برا اثر پڑتا ہے. اور پری پرائمری ایجوکیشن جو ہے اٹ ہیز ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے ان دا سیٹسفیکشن آف دیز نیڈز. یعنی ڈیئر اسٹوڈنٹس, فیکٹرز وچ آر ریسپانسبل فار ڈسسیٹسفیکشنز آف دیئر نیڈس اور پریزنس آف اسٹیپ, یا کسی کا اسٹیپ فادر ہوتا ہے, کسی کی اسٹیپ مدر ہوتا ہے, یا کوارلز بٹوین پیرنٹس کے بیچ لڑائی جو ہوتی ہیں, یا پیرنٹس کے بھی کوئی جو ڈائیورس ہوتا ہے, یا ہارش ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے پیرنٹس کا, یا مینٹل ایب نارملٹیز آف پیرنٹس. اس کے لیے کیا ہے, پری اسکول ایجوکیشن کین ڈیولپ اسکول ریڈینس ان چلڈرن اینڈ کین دس ہیلپ ٹو ریڈیوس ویسٹیج ایٹ دا پرائمری لیول. ان بچوں کے لیے جن کا اسٹیپ فادر ہو, جن کی اسٹیپ مدر ہو, یا جن کے لیے کوئی کچھ پیرنٹس ایسے ہو جن کا ایٹیٹیوڈ ہارش ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے, یا کچھ پیرنٹس کے بیچ ڈائیورس ہوتا ہے, یا لڑائیاں ہوتی ہیں پیرنٹس کے بیچ, تو ان بچوں پر تھوڑا ان کی مینٹیلٹی پر برا اثر پڑتا ہے. پھر ان کے لیے پری پرائمری اسکولز بہت ضروری ہے, تاکہ ان کا فیوچر, ان کی فیوچر کے لیے ان کا فیوچر ڈیولپ ہو, ان کی مینٹیلٹی ڈیولپ ہو, ان کا فزیک ڈیولپ ہو, ان کے سوشل اور مورل ویلیوز ڈیولپ ہو. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد نمبر نیکسٹ جو ہے دیٹ از فلنگ گیپ بٹوین دا رورل اینڈ اربن چلڈرن. جو گیپ ہے بٹوین رورل اینڈ یعنی جو بچے ولیج میں رہتے ہیں اور جو ٹاؤنز میں رہتے ہیں, یہ گیپ ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتا ہے پری پرائمری ایجوکیشن. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یعنی غریب بچے اور امیر بچے, ان کے بیچ جو گیپ ہوتا ہے وہ گیپ کم کرنے کی کوشش کرتا ہے پری پرائمری اسکولز کی. جب ہم بات کرتے ہیں یا پری پرائمری ایجوکیشن کی, یہ بھی اس کی ایک اور امپورٹنس ہے. اس کے بعد ہے ایڈجسٹمنٹ ان دا
پرائمری سکولز یعنی جب بچہ پہلے 4-5 سال کے لیے پری پرائمری سکولز میں ایڈمیشن یا پری پرائمری ایجوکیشن جب بچے کو ملتی ہے تو سہ بچہ آسان واریاہ تیار گومت. کیسے؟ جب اس کو پری پرائمری سٹیج پہ یعنی پہلے 5 سال میں پری پرائمری ایجوکیشن ملتی ہے. اٹ از فاؤنڈ دیٹ چلڈرن ہو ریسیو نرسری ایجوکیشن اینڈ بیٹر اچیومنٹ شو بیٹر ایڈجسٹمنٹ ان دا پرائمری schools as compared to those who do not receive nursery education. A primary school prepares the children for entrance to a primary education. یعنی پری پرائمری اسکول جو ہے اٹ پریپیئر چلڈرن فار انٹرنس ٹو اے پرائمری اسکول. یہ بچوں کو پریپیئر کرتا ہے تاکہ وہ پرائمری اسکولز میں ایڈمیشن کر سکیں. یہ بچہ آسان واریاہ تیار گومت, اس کو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے جب وہ پرائمری اسکول میں جاتا ہے, اس نے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے ارلی اسٹیج پہ. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, تو نمبر نیکسٹ از فاؤنڈیشن اسٹیج. فرسٹ جو 5-6 ایئرس ہوتے ہیں بچوں کی لائف میں, دا فرسٹ 5 or 6 years آف دا لائف دے فاؤنڈیشن آن وچ دا پر اسٹرکچر آف پرسنلٹی از بیسڈ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اتھ ونو أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ بیس آسان. یہ بیس ہوتے ہیں جو بچپن کے سال ہوتے ہیں 5-6 سال. اگر أسۍ مانو یہ بچہ جو ہوتا ہے یِتھ پٲٹھۍ اوٹ دۄگُل چھُ آسان, اس پر اوٹ منڈا چھِ, پھر اس کو مولڈ ہم کرتے ہیں. اس آٹے کو ہم مولڈ کر کے جو بھی شیپ دیتے ہیں وہ شیپ اس کو بنتی ہے. یُس تہِ أسۍ شکل بناوو اتھ ٲٹِس پھِرِ اوٹ منڈا چھِ أسۍ تتھ بنہِ تِژھٕے شکل. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ لۄکُٹ بچہِ آسان یِژ پھِرِ یہِ ماجہِ زٮ۪وان چھِ یوکُن أسۍ یہِ پھِرُن. اللہ تعالیٰ بچائیں, اگر اسے غلط کن پھرو وہ غلط ہی بن جاتا ہے. اگر اس کو ہم اچھے عادات سکھائیں, اچھی چیزیں سکھائیں, اچھی ایجوکیشن دیں, مورل ویلیوز سکھائیں, سوشل ویلیوز کیا ہیں, اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ کریں, اس کو ایک اچھا ماحول پروڈیوس کر سکیں, تو اس کی ایک اچھی بیس بنتی ہے. وہ ایک فیوچر میں ایک اچھا بچہ ثابت ہوتا ہے, ایک اس کا اسٹرکچر اچھا ہوتا ہے فیوچر میں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, تو یہ تھی کچھ نیڈ اینڈ امپورٹنس آف دس پری پرائمری ایجوکیشن. مجھے امید ہے اپنی اچھی طرح سے یہ سمجھ لیا ہوگا. آپ خود بھی کتابوں کے ذریعے, کتابوں کے تھرو پڑھ سکتے ہو. جہاں پہ بھی کوئی کنفیوژن ہو آپ کمنٹ کر لیجئے گا, میں موجود ہوں. میں اس کنسیپٹ کو, اس کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. تھینکس ویری مچ.